منیر میں طوفانی بارش اور کلاؤڈ برسٹ کی تباہکاریاں دیکھیے، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں، ایمبولینسز کی آواز، چیخ و پکار، ہر طرف قیامت کے مناظر تھے۔ منیر کی باہمت رضاکار زینب کی کہانی کہتی ہے لاشیں اتنی زیادہ تھیں کہ کفن کم پڑ گئے، زیادہ لاشیں خواتین کی تھیں۔ ایمبولینس کی آوازیں آ رہی تھی اور لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی تھی، اور جب ہم ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوئی تو وہاں پہ خون اور پانی آدھا انچ تک بہہ رہی تھی، اور وہاں پہ بہت برا حالات تھا، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں نے 20 منٹ کے اندر 3 میتوں کو غسل دینا ہے۔ وہاں پر ایک چیخ و پکار تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ بس قیامت ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ان لاشوں کو دیکھا، ان اعضاء کو دیکھا، ٹکڑوں کی شکل میں بھی دیکھا۔ دردناک واقعہ اس وقت ہوا وہاں پہ جب ایک بوڑھا بابا آ گیا اور انہوں نے ہم سے کفن کا ایک ٹکڑا مانگا، تو ہم نے زیادہ دیا، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنے پوتے کی سر کو غسل دینا ہے، صرف سر ہے۔ ہم لوگ روتے بھی تھے اور اپنے کام بھی کرتے رہے، مسلسل غسل دے رہے تھے اور کفن پہنا رہے تھے۔ ایک بہن ہماری جو ہے وہ کفن کاٹ رہے تھے، پھر وہ کفن کم پڑ گئے۔ تقریباً 80 کفن ہم نے بچوں کے اور 80 جو تھے وہ بڑوں کے، عورتوں کے ہم نے کاٹ لیے تھے۔ بڑا مسئلہ آن لائن مالیاتی فراڈ سمیت سائبر کرائمز کی روک تھام کا معاملہ۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے حکومت کو سفارشات اسی سلسلے میں پیش کر دی۔ مزید جانیں گے، سما کے ڈپٹی بیورو چیف بہزاد سلیمی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہزاد سلیمی، کیا سفارشات پیش کی گئی؟ جی، ملک میں بڑھتے ہوئے مالیاتی فراڈ اور جو انلیگل کال سینٹر ہیں ان کے واقعہ رونما ہونے کے بعد نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے آن لائن مالیاتی فراڈ سمیت سائبر کرائمز کی روک تھام کے لیے حکومت کو سفارشات پیش کی ہیں۔ NCCI نے اداروں کے درمیان مشترکہ حکمت عملی کا میکانزم ناگزیر قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ FIA، PTA، اسٹیٹ بینک، ٹیلی کام آپریٹرز میں ادارہ جاتی ہم آہنگی بڑھائی جائے، اور NCCI نے فراڈ نیٹ ورکس کو توڑنے کے لیے مشترکہ چھاپے اور کارروائیوں کی بھی سفارش کی ہے، اور کہا ہے کہ تیز رفتار رپورٹنگ میکانزم، ڈیجیٹل شواہد محفوظ کرنے کے لیے نظام قائم کیا جائے، سائبر کرائم کی بروقت تحقیقات اور قانونی کارروائی کو ممکن بنایا جائے، اور قوانین کو مؤثر بنانے کے ساتھ عدالتی نظام کو بھی جو تقاضے ہیں ان سے ہم آہنگ کیا جائے، اور مشکوک کال ٹریفک پیٹرنز کی نشاندہی اور غیر قانونی VoIP سیٹ اپ بلاک کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے، اور مالیاتی دھوکہ دہی میں ملوث کال سینٹر سے جو نقصان ہو رہا ہے اس کے تدارک کے لیے بھی اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے اس بارے میں بتایا۔ سوات میں حالیہ سیلاب کے دوران تعلیمی ادارے متاثر ہوئے۔ ضلع بھر کے مجموعی طور پر 135 سرکاری اسکول سیلاب کی زد میں آ گئے۔ نقصانات کی تفصیل بتائیں گے سما کے نمائندے سید شہاب الدین۔ جی شہاب۔ جی بالکل، سوات میں حالیہ سیلاب کے دوران تعلیمی اداروں کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے، اور محکمہ تعلیم کے حکام کے مطابق مجموعی طور پر 135 اسکول متاثر ہوئے ہیں، جن میں لڑکوں کے 102 اور لڑکیوں کے 33 اسکول شامل ہیں۔ بیشتر اسکولوں میں پانی داخل ہوا ہے، فرنیچر کو شدید نقصان پہنچا ہے، جبکہ ریکارڈ بھی متاثر ہوا ہے، جبکہ متعدد اسکول ایسے ہیں جن کی عمارتوں کو جزوی نقصان پہنچا ہے، لیکن ابھی تک بحالی اور صفائی کا عمل شروع نہیں کیا جا سکا ہے۔ حکومت کی جانب سے 25 اگست تک تمام اسکول بند کر دیے گئے ہیں، کیونکہ موسمی حالات ایسے ہیں کہ دوبارہ بارشیں ہو سکتی ہے، سیلاب کا بھی خطرہ ہے، ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اگر 25 اگست تک ان اسکولوں کی صفائی نہیں کی جاتی تو اس کے بعد تعلیمی سلسلہ متاثر ہو سکتا ہے۔ والدین کا مطالبہ ہے کہ بروقت اور فوری طور پر اقدامات کیے جائے، ان اسکولوں کی صفائی بھی کی جائے اور نیا فرنیچر بھی فراہم کیا جائے تاکہ ان کے بچوں کا تعلیمی سلسلہ دوبارہ شروع کیا جا سکے۔ بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ بارش اور سیلاب نے کئی خواب چکنا چور کر دیے۔ ایک متاثرہ لڑکی نے اپنی تعلیم ادھوری رہ جانے کا غم سوشل میڈیا پر بیان کر دیا۔ کہا پہننے کو کپڑے ہیں نہ جوتے، کھانے کو روٹی ہے نہ پینے کو پانی، جائیں تو جائیں کہاں؟ ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں ہے، ایک ہی کپڑے ہیں ہمارے پاس جوتے تک نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ مجھے ڈاکٹر بننا تھا جو میرا خواب ادھورا رہ گیا ہے ابھی۔ مجھے بہت شوق تھا آگے پڑھنے کا، میرا پورا خواب ادھورا رہ گیا۔ میں ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی ہوں۔
ضلع خزر میں سیلاب متاثرین کے لیے پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاک فوج کے جوان نہ صرف ریلیف فراہم کر رہے ہیں بلکہ متاثرین کی مکمل بحالی کے لیے بھی دن رات کوشاں ہے۔ ضلع خزر میں گلیشیئر برسٹ کے نتیجے میں شدید سیلاب سے مقامی آبادی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آرمی چیف کی خصوصی ہدایت پر FCNA نے متاثرہ علاقوں میں فوری امداد اور میڈیکل کیمپس قائم کیے۔ تالیداس اور راشن نامک گاؤں میں قائم میڈیکل کیمپس میں اب تک 600 سے زائد مریضوں کو طبی سہولتیں فراہم کی جا چکی۔ سیلاب متاثرہ خاندانوں میں راشن اور ٹینٹس تقسیم کیے گئے۔ علاقے کے عوام نے پاک فوج کی اس فوری اور عملی مدد کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ مودی سرکار کا جنگی جنون خطے کے امن اور سلامتی کے لیے بڑا خطرہ بن چکا۔ بھارتی بحریہ کی ویسٹرن نیول کمانڈ کی بحری مشقیں بحر ہند کو تصادم کا گڑھ بنانے کی مذموم سازش کا حصہ ہیں۔ BJP حکومت کی جنگی پالیسی خطے کی ترقی اور استحکام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی۔ بحر ہند میں بھارتی موجودگی اور آپریشنل صلاحیتیں بڑھانے کا مقصد بحر ہند کے پانیوں میں جنگی جنون کا زہر کھولنا ہے۔ بھارت کی بڑھتی ہوئی جنگی تیاریاں علاقائی امن کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہیں۔ مودی سرکار کا طاقت کے ذریعے برتری حاصل کرنے کا جنگی جنون خطے کو غیر مستحکم کر رہا ہے۔ بھارت کی جنگی پالیسی خطے کے امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے براہ راست خطرہ بھی ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ بنگلہ دیش۔ اسحاق ڈار کی امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش ڈاکٹر شفیق الرحمان سے ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹر شفیق الرحمان کی صحت و سلامتی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے ڈاکٹر شفیق الرحمان کی سیاست اور تعلیم میں خدمات کو سراہا، ان کی خدمات کا اعتراف بھی کیا۔ ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں اس وقت کی اس ملاقات کی تصاویر۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ بنگلہ دیش۔ اسحاق ڈار نے امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش سے ملاقات کی۔ مودی سرکار کا جنگی جنون خطے کے امن اور سلامتی کے لیے بڑا خطرہ بن چکا۔ بھارتی بحریہ کی ویسٹرن نیول کمانڈ کی بحری مشقیں بحر ہند کو تصادم کا گڑھ بنانے کی مذموم سازش کا حصہ ہیں۔ BJP حکومت کی جنگی پالیسی خطے کی ترقی اور استحکام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی۔ بحر ہند میں بھارتی موجودگی اور آپریشنل صلاحیتیں بڑھانے کا مقصد بحر ہند کے پانیوں میں جنگی جنون کا زہر کھولنا ہے۔ بھارت کی بڑھتی ہوئی جنگی تیاریاں علاقائی امن کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ مودی سرکار کا طاقت کے ذریعے برتری حاصل کرنے کا جنگی جنون خطے کو غیر مستحکم کر رہا ہے۔ بھارت کی جنگی پالیسی خطے کے امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے براہ راست خطرہ بھی ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ بنگلہ دیش۔ اسحاق ڈار کی امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش ڈاکٹر شفیق الرحمان سے ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹر شفیق الرحمان کی صحت و سلامتی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے ڈاکٹر شفیق الرحمان کی سیاست اور تعلیم میں خدمات کو سراہا، ان کی خدمات کا اعتراف بھی کیا۔ ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں اس وقت کی اس ملاقات کی تصاویر۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ بنگلہ دیش۔ اسحاق ڈار نے امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش سے ملاقات کی۔